آپ کا پہلا سوال ولیمے کے حوالے سے ہے۔ احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ولیمہ دوسرے دن کرنا نبی علیہ السلام کی سنت۔ اس کے بعد ریاکاری اور سمعہ اور شہرت قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے واللہ اعلم کہ ایک شخص اگر پہلے دن ولیمہ کرے، پھر دوسرے دن بھی کرے، پھر تیسرے دن بھی کرے، تاکہ ہماری مالداری کا چرچا ہو اور ہماری فیاضی کی دھوم مچ جائے، تو یہ یقیناً ریاکاری۔ اگر کوئی شخص شادی کے بعد دوسرے دن ولیمہ نہیں کر سکا اور اس کا پروگرام یا اس کی ترتیب یا اس کے احوال اور ظروف بعد میں کرنے کے ہیں تو وہ بعد میں کر سکتا ہے، وہ پھر ریاکاری نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنی شادی کے بعد ملے، کتنے دن بعد ملے اس کی کوئی تحدید ثابت نہیں ہے، تو آپ نے اس کے کپڑوں پر کچھ شادی کے نشانات دیکھ کے سفرہ خوشبو پوچھا کیا تم نے شادی کر لی؟ عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ اولم بلو بشات، تم ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کرو۔ اس میں دن کی تحدید آپ نے نہیں فرمائی۔ ممکن ہے ان کے پاس بکری کا انتظام نہ ہو، 2 دن بعد ہو، 4 دن بعد ہو، تو دن کی تحدید نہیں۔ لہٰذا ایک شخص اگر شادی کے بعد ولیمہ کرتا ہے اور پھر دوسرے دن بھی اس کو جاری رکھتا ہے، تیسرے دن بھی، تو یہ ریاکاری اور سمعہ کے زمرے میں آتی ہے۔ لیکن ایک شخص اگر اپنے حالات اور اپنے ظروف کے پیش نظر شادی کا دوسرے دن ولیمہ نہیں کر سکا، تو جب بھی اس کو موقع ملے، آسانی ہو اور اس کے ظروف متقاضی ہوں، وہ ولیمہ کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ کیا منگنی کرنا صحیح اور جائز ہے؟ کیا منگنیتر سے ملاقات اور بات چیت کرنا جائز ہے؟ منگنی کی مدت زیادہ سے زیادہ کتنی ہونی چاہیے؟ بغیر منگنی کا نکاح کرنا جائز ہے؟ منگنی کو عربی میں خطبہ کہا جاتا ہے۔ خطبہ کا معنی پیغام نکاح۔ تو منگنی ایک قسم کا معاہدہ ہے، ایک قسم کا قول و قرار ہے نکاح اور شادی کے لیے۔ تو نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، جس کو آپ منگنی کہہ لیں، عربی میں خطبہ کہا جاتا ہے۔ لیکن منگنی کے تعلق سے جو بہت سے رسوم و رواج اور تکلفات جن کے ہم عادی ہو چکے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ یہ سادگی سے نکاح کے قول و قرار اور نکاح کے پیغام کا نام ہے۔ اگر زبان سے ایک قول و قرار ہو جائے، عہد ہو جائے، تو جو عربی میں خطبہ یا منگنی ہے اس کا معنی پورا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس موقع پر لڑکے والے لڑکی کو کوئی تحفہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لڑکی والی لڑکی کو کوئی تحفہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ دنیاوی امور ہیں جو آپ کی خوشی پر منحصر ہیں، جن میں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ باقی چونکہ منگنی نکاح کا نام نہیں ہے، لہٰذا منگیتر سے ملنا، بات کرنا ناجائز ہے، اور پردہ ختم کر دینا بھی ناجائز ہے۔ جب تک نکاح نہیں ہوگا پردہ بھی رہے گا اور ملنے جلنے سے بھی گریز کریں گے۔ ہاں، صرف منگنی سے قبل لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے۔ حدیث میں وَالنَّظَرُ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ، منگیتر کو دیکھنا، ایک نشست میں ساتھ بیٹھنا، خلوت میں بات چیت کرنا، تاکہ ایک دوسرے کو دونوں دیکھ سکیں اور آئندہ کی زندگی کو اچھے طریقے سے استوار کر سکیں، اتنا جائز ہے۔ لیکن منگنی کے بعد نکاح سے قبل دیکھنا، بات کرنا، ملنا جلنا یا بازاروں میں جانا اکٹھے شاپنگ کے لیے، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں۔ ہاں، بغیر منگنی کے نکاح ہو سکتا ہے۔ منگنی کس چیز کا نام ہے؟
نکاح کے لیے قول و قرار. تو اگر منگنی نہیں ہوئی ڈائریکٹ نکاح ہو جاتا ہے تو وہ قول و قرار بھی ہوگا اور نکاح بھی ہوگا. اس میں کوئی ایسے تکلفات نہیں. ہم نے نکاح کے تعلق سے بہت سے تکلفات اپنے اوپر خود جو ہیں وہ عائد کر لی ہیں. شریعت میں تو کھڑے کھڑے نکاح ہو سکتے ہیں. کہ آپ نے راہ چلتے پیغام دیا اپنے بیٹے کا، یہ لڑکے نے اپنا پیغام دے دیا کہ میں آپ کی بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور اگر والدین راضی ہیں، بچی سے بھی پوچھ لیا جائے وہ بھی تیار ہے، تو کھڑے کھڑے خطبہ نکاح ہو سکتا ہے. کون سے تکلفات؟ صرف آپ نے حق مہر کا تعین کرنا ہے اور کچھ نہیں. لڑکا ولیمہ کرے گا، باقی نکاح کے گواہ ہوں، اور کوئی ایسی شرط نہیں ہے جو شریعت نے عائد کی ہو. ہم نے بہت سے تکلفات اپنے اوپر عائد کر لیے ہیں جو پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں. اگر کسی شخص کا نکاح ہو جائے لیکن رخصتی نہ ہو تو شوہر کو اپنی بیوی پر کتنا اختیار دیں؟ اگر نکاح ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر بھی ملنے جلنے سے گریز کیا جائے. جب دنیا کے سامنے نکاح ہو اور رخصتی ہو، پھر شوہر اپنی بیوی سے سارے معاملات انجام دے سکتا ہے. اس سے قبل نہیں. دنیا دیکھ لے کہ یہ نکاح کی تاریخ ہے اور یہ رخصتی کی تاریخ ہے، تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ آگے کے جو معاملات ہیں، مثلا حمل اور وضع حمل، وہ سارے معاملے معروف طریقے سے لوگوں کو دکھائی دیں. اور اگر نکاح ہوا، رخصتی دنیا نے نہیں دیکھی اور ملنے جلنے کی اجازت دے دی جائے، اور شوہر تمام حدوں کو کراس کر جائے، اور اس کے بعد نسب میں بچے کے شک ہو سکتا ہے کہ رخصتی تو نکاح کے سال بعد ہوئی تھی، بچہ کیسے پیدا ہو گیا، تو نسب میں شک ہو سکتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ اعلنوا ھذا النکاح، نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، ڈھنڈورا ہونا چاہیے، تاکہ نکاح کی تاریخ، رخصتی لوگوں کو معلوم ہو، اور اس تعلق سے معاشرہ طہارت، تقوی اور پاکیزگی کی بنیادوں پر قائم ہو، نسب میں کوئی شک نہ ہو، اور بالکل استقامت اور صحت کے ساتھ یہ سارا معاملہ انجام پانا چاہیے. کیا نمازی کو اپنے آگے سترہ رکھنا ضروری ہے؟ مساجد میں سترے کے لیے لکڑی وغیرہ رکھی جاتی ہے، کیا نماز کے دوران نمازی کے آگے اس لکڑی کو رکھ کر گزرنا درست ہے؟ یہ دو سوال ہیں. ایک سترے کا حکم. سترے کا انتہائی جو محتاط ایک حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ دائمی سنت ہے. اگرچہ بعض علماء ہیں جن میں علماء ظاہریہ اس کو فرض کہتے ہیں کہ سترہ واجب ہے، اور نبی علیہ السلام کا حکم بھی ہے اذا صلی احدکم فلیستتر بشیء، جب تو نماز پڑھو تو سترہ رکھو، سترہ اختیار کرو. اور امر کا ظاہر وجوب کے لیے ہے، اور بڑا وجیح قول ہے کہ سترہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے. لیکن بہت سے نصوص کو جمع کر کے علماء نے جو انتہائی محتاط حکم لگایا وہ سنت دائمہ، سنت لازمہ کا. جیسے فطر آپ پڑھتے ہیں، فطر فرض تو نہیں ہے، لیکن اس کو چھوڑ دینا یہ بھی انتہائی حماقت اور کم عقلی ہے، جیسا کہ بہت سے علماء کا قول ہے. تو سترہ بھی اگر واجب نہیں ہے تو اس کی اہمیت آپ اس طرح سمجھیں اور اختیار کریں کہ حتی الوسع آپ سترہ سامنے رکھیں. ستون ہو، دیوار ہو، یا کوئی لکڑی ہو، یا اور کوئی اونچی چیز، اونٹ کی کوہان کے برابر حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سترے کی پابندی کیا کرتے تھے کہ سفر میں آپ برچھی ساتھ رکھتے تھے. برچھی جس کے نیچے لوہے کی نوک لگی ہوتی تھی تاکہ زمین کو نرم کر کے اس کو زمین میں کاٹنا آسان ہو اور نماز میں سترے کا وہ کام کرے. تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا کرتی تھی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ کنت احمل انا وغلام نحوی اداوۃ بما وعنزۃ،
کہ میں اور ایک اور بچہ، ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب کہیں گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو پانی کا ایک ڈول اور یہ آنازہ لکڑی جس کے نیچے لوہے کی نوک لگی ہوتی تھی، یہ ہم ساتھ لے کر چلا کرتے تھے تاکہ آپ اس سے وضو کر سکے پانی سے، اور یہ لکڑی جو ہے یہ سترے کے کام آ سکے۔ تو اس سے سترے کی اہمیت اور تاکید سامنے آتی ہے۔ یہ سنت موقدہ ہے انتہائی، اس کا انتہائی اہتمام کرو۔ جب کوئی شکل سترے کی نہ ملے تو ایک رخصت نکالی جا سکتی ہے، لیکن جب سترا ممکن ہو اور سامنے کوئی چیز رکھنا ممکن ہو تو ضرور رکھی جائے۔ بڑی اس کی تاکید وارد ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وَيَدْرُ مِنَ السُّتْرَةِ، سترے کے قریب کھڑا ہونے کی کوشش کرے۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ کے اور سترے کے درمیان جب آپ سجدے میں ہوتے اتنا فاصلہ ہوتا، ممر الشاة حدیث میں آتا ہے کہ بکری گزر سکے، بس اتنا فاصلہ ہوتا۔ یعنی سترے سے دنو اور قرب، سترے کے قریب ہونا، یہ بھی ایک امر مطلوب ہے۔ دوسرا سوال آپ نے کیا کہ ایک نمازی نماز پڑھ رہے اور سامنے آپ بیٹھے ہوئے، آپ جانا چاہتے ہیں تو کوئی لکڑی اس کے آگے رکھ دیں اور گزر جائیں، تو یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو تم انتظار کرو، تمہیں 40 کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے ہو کر انتظار کرو۔ راوی کہتا ہے 40 سے کیا مراد ہے؟ 40 دن میں نہیں مانتا، 40 مہینے میں نہیں مانتا، 40 سال میں نہیں مانتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی 40 سال انتظار کرنا پڑے تو کھڑے ہو کر انتظار کرو۔ پیغمبر علیہ السلام یہ حل پیش کر سکتے تھے کہ کچھ سترا سامنے رکھ کر گزر جائے، لیکن یہ آپ نے حل پیش نہیں فرمایا بلکہ انتظار کا حکم دیا۔ تو انتظار کرنا چاہیے۔ نمازی نے آپ کو اگر سترا بنایا ہے تو آپ بیٹھیں، یہ 2 4 10 منٹ کی قربانی آپ کے لیے بہت زیادہ حسنات اور اجر کا موجب ہوگی، اور کوئی چیز رکھ کر گزر جانا یہ کسی حدیث سے نہیں ملتا، کیونکہ حدیث میں انتظار کا حکم ہے اور کوئی چیز رکھ کر گزرنے کی رخصت موجود نہیں۔ کیا 6 کلموں کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ اس کی 6 کلمے جو عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں یہ سب معنی درست ہیں، لیکن اس کو کلمے کے معنی میں لینا، جیسے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جس کو پڑھ کر آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو یہ کہنا کہ یہ 6 کے 6 کلمے پڑھنا ضروری ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ نکاح کے موقع پر دلہا کو اسلام میں داخل کرتے ہیں کہ 6 کلمے پڑھو، اسلام میں داخل ہو جاؤ تاکہ تمہارا نکاح صحیح ہو سکے۔ یہ سب بدعت ہے، یعنی ان سارے کلمات کو بطور کلمے کے لینا یہ ثابت نہیں ہے۔ باقی معنوی اعتبار سے یہ سارے کلمات اور سارے جملے درست ہیں اور ان کا معنی صحیح ہے، بلکہ اذکار کے طور پر یہ کلمات معصور ہیں، نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، مگر ان کو کلمے کے طور پر لینا، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کا حکم ہے، وہ حکم ان تمام کلموں کو دینا یہ ثابت نہیں۔ ایک شخص مسجد میں اس حالت میں پہنچے کہ نماز ہو رہی ہو اور وہ نماز میں شریک ہونے سے پہلے غیر ضروری کام کرتا ہے، مثلا چہرہ صاف کرنا، آستین اتارنا، پنکھا کھولنا وغیرہ، کیا اس کا یہ عمل جائز ہے؟ جماعت اگر کھڑی ہو اور کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اور وہ غیر ضروری کام شروع کر دے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام مثلا رکوع میں چلا گیا، سجدے میں چلا گیا، اب وہ سمجھتا ہے کہ میں امام کے کھڑے ہونے کا انتظار کروں تو غیر ضروری کام شروع کر دے، یہ درست نہیں۔ یا وہ غیر ضروری کام نہ کرے، کھڑا ہی رہے اور امام کے قیام کا انتظار کرے، یہ بھی درست نہیں۔ حدیث میں اس شخص کے لیے جو حکم وارد ہے وہ یہ ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ اور امام جماعت قائم کر چکا ہے تو تمہارا کام جماعت میں شامل ہونے کا ہے،
امام جس بھی حالت میں ہو، رکوع میں ہو، قیام میں ہو، قعدے میں ہو، سجدے میں ہو، تم امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ تو اس حکم کی ہمیں تعمیل کرنی چاہیے اور کوئی غیر ضروری کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے چند غیر ضروری کاموں کا حوالہ دیا، مثلا چہرہ صاف کرنا، یہ غیر ضروری کام ہے۔ چہرہ صاف کرنا غیر ضروری کام۔ رسول اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، بعض اوقات آپ تولیہ استعمال کرتے اور بعض اوقات نہیں کرتے، بلکہ تولیہ استعمال نہ کرنا افضل ہے۔ تو آپ جماعت میں شامل نہیں ہو رہے اور ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو مرجوع ہے، یہ درست نہیں۔ دوسری مثال آپ نے دی آستینوں کو نیچا کرنے کی، تو آستینوں کو نیچا کرنا غیر ضروری کام نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نہا ان نقد الشعر والثياب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں بالوں کو اور کپڑوں کو فولڈ کرنے سے روکا۔ یعنی کپڑے اگر آپ کے اوپر ہیں، آستینیں اوپر ہیں نماز کی حالت میں، یہ ناجائز ہے، تو ان کو نیچا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ غیر ضروری کام نہیں ہے، یہ امر مطلوب ہے، بلکہ بطور نصیحت یہ عرض ہے کہ کپڑے کو فولڈ کر کے رکھنا نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی جائز نہیں ہے۔ امام نسائی نے اپنی سنن میں 2 باب قائم کیے۔ ایک باب میں النہی عن نقد الثياب فی الصلاۃ، نماز کا ذکر کہ نماز میں کپڑے کو فولڈ کرنا اور نماز کو اور بالوں کو فولڈ کرنا منع ہے، لپیٹنا اور بل دینا۔ دوسرا باب جس میں نماز کا ذکر نہیں ہے، عمومی طور پر، کیونکہ ایک متن میں نماز کا ذکر ہے اور ایک میں نماز کا ذکر نہیں ہے، لہذا ہر حال میں یہ کپڑوں کو یا بالوں کو فولڈ کر کے رکھنا ناجائز ہے، اور بالخصوص نماز میں بالاولیٰ ناجائز ہے۔ تو نماز میں داخل ہونے سے پہلے اگر وہ اپنی آستینوں کو نیچا کر رہا ہے تو یہ غیر ضروری کام نہیں بلکہ ضروری یہ عمل ہے، یہ کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہ کریں۔ اور جہاں تک تیسری بات پنکھا چلانے کی، تو اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ گرمی ہے اور میرے بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو گرمی محسوس ہو رہی ہوگی، تو ان کی راحت کے لیے وہ پنکھا لگا دیتا ہے، تو یہ بھی غیر ضروری عمل نہ ہوگا، اس کا اس کو اجر ملے گا۔ تو باہر گیا یہ بات یاد رکھیں کہ جب جماعت کھڑی ہو اور امام سجدے میں یا رکوع میں ہے تو آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، اس رکعت کا بعد میں اعادہ کریں، اس رکوع یا سجود کو آپ ہلکا نہ لیں اور امام کے قیام کا انتظار نہ کریں۔ بعض اوقات ایک نیکی کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ نیکی عند اللہ عظیم ہوتی ہے۔ ممکن ہے آپ سجدے میں شامل ہو جائیں اور وہ سجدہ ہی اللہ کے ہاں آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے۔ نماز میں جلدی شامل ہونا آپ کے حرص کی دلیل ہوگی کہ آپ کو جماعت کے حرص ہے اور نماز کے حرص ہے، اور یہ حرص آپ کے لیے قابل قدر ہو سکتی ہے اور اجر اور ثواب کا موجب اور باعث ہو سکتی ہے۔ آج کا سوال نمبر 7، اگر کوئی شخص مغرب کی نماز ادا نہ کر سکے اور وہ عشاء کی نماز میں مسجد میں آتا ہے اور عشاء کی نماز جاری ہو تو وہ مغرب کی نماز کس طرح ادا کرے گا؟ مغرب کی نماز اگر کسی کی رہ گئی، اول تو سوال یہ کہ کیوں رہ گئی؟ صرف نماز کی قضا کے 2 عذر مقبول ہیں، باقی کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ ایک یہ کہ آپ نماز پڑھنا بھول گئے، نسیان، یہ قابل قبول عذر ہے۔ ان اللہ عفا عن امتی النسیان، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول کو معاف کر دی۔ دوسرا، آپ سو گئے اور نیند غالب آ گئی اور آپ کو نماز کے وقت بیداری نہ ہو سکی، تو لا تفریض علیکم فی النوم، نبی علیہ السلام کی حدیث کہ نیند بھی یہ زیادتی کا باعث نہیں ہے۔ اگر نیند کی وجہ سے کوئی عمل رہ جاتا ہے تو یہ کوتاہی شمار نہیں ہوگی۔ باقی کوئی عذر نماز کی قضا کا قابل قبول نہیں، بس یہ 2 عذر قابل قبول: سفر، جنگ،
بارش، مرض، کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ نماز کی تخفیف شریعت نے کر دی، سفر میں 2 رکعت پڑھ دو، ہلکا کر دی، پانی نہیں ہے تیمم کر لو، حالت جنگ ہے تو صفیں 2 بنا لو، ایک صف نماز پڑھے، دوسری دشمن کا مقابلہ کرے، ان کو عذر چھوڑا، کوئی عذر قابل قبول۔ تو اس لیے نماز کی اہمیت کو پہچانا۔ بغیر کی نماز اگر رہ گئی اور آپ مسجد میں پہنچے، عشاء کی جماعت قائم ہے، تو اس وقت تک آپ کی عشاء کی نماز نہیں ہوگی جب تک آپ مغرب کی نماز نہ پڑھ لیں۔ نماز کی ترتیب فرض ہے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے مغرب نہیں پڑھی تو آپ کی عشاء کی نماز نہیں ہوگی، لہذا آپ عشاء کی جماعت میں شامل ہوں مغرب کی نیت سے، اور مغرب پڑھیں اور پھر آپ بعد میں عشاء پڑھیں تاکہ آپ کی ترتیب قائم رہے۔ ہاں، اگر آپ کو مغرب پڑھنا یاد ہی نہ رہی اور آپ عشاء میں داخل ہو گئے، عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، پھر یاد آیا کہ عشاء نہیں پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اب اگر تمہیں یاد ہے کہ مغرب نہیں پڑھی تو ابھی مغرب پڑھ لو، وہی اس کا وقت ہے۔ اس صورت میں ترتیب کا جو اختلال ہے وہ قابل قبول ہے، باقی قابل قبول نہیں۔ اشکال یہاں پر یہ ہے کہ مغرب کی 3 رکعت ہیں اور عشاء کی 4 رکعت ہیں، تو یہ کوئی اشکال نہیں ہے، 1 رکعت آپ کی بطور نفل قبول کر لی جائے گی اور باقی 3 رکعت اس میں سے مغرب کے فرض کے طور پر قبول کر لیے جائیں گے۔ عصر کی نماز فوت ہونے کی صورت میں کیا مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں عصر کی نماز جلدی ادا کی جا سکتی ہے؟ اگر عصر کی نماز فوت ہو گئی حتیٰ کہ مغرب کی اذان ہو گئی اور مغرب کی اذان اور جماعت کی اقامت کے درمیان کچھ وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے میں اگر آپ نماز پڑھ سکیں، جلدی سے مراد یہ ہے کہ آپ ارکان کی حفاظت کرتے ہوئے ادا کریں تو ادا کرنا جائز ہے، لیکن اتنی عجلت کہ آپ ارکان کو چھوڑ دیں۔ مثلا اعتدال نماز کی ہر حالت میں ضروری، قیام میں بھی، رکوع میں بھی اور سجود میں، یہ شرط ہے صحت نماز کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسیء الصلاۃ شخص تھا، جس نے نماز غلط پڑھی اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، کہ جاؤ تم دوبارہ نماز پڑھو، یہ نماز نہیں ہوئی۔ اس کی نماز میں ایک ہی کمی تھی اور وہ تھا نماز کا اطمینان۔ رکوع میں گیا، اطمینان سے قبل کھڑا ہو گیا، کھڑا ہوا اور اعتدال سے قبل سجدے میں چلا گیا، سجدے میں گیا، اعتدال سے قبل کھڑا ہو گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، اور بین سجدتین اعتدال سے قبل دوسرے سجدے میں چلا گیا۔ تو اس کی نماز میں کمی صرف اعتدال کی تھی۔ اعتدال نماز کی صحت کے لیے شرط ہے۔ اگر اتنا وقت آپ کو میسر آتا ہے کہ آپ آسانی سے نماز پڑھ سکیں تو آپ پڑھ لیجئے، اور اگر یہ وقت میسر نہیں آتا پھر بہتر یہ ہے کہ آپ مغرب میں شامل ہوں، عصر کی نیت سے 3 رکعت آپ نے پڑھی، چوتھی آپ نے پوری کر لی اور پھر آپ مغرب کی نماز جو ہے وہ ادا کرو۔ لیکن سرعت، عجلت، یہ درست نہیں۔ ایک عجلت میں نے دیکھی تھی حرم میں فجر کی نماز ہم نے پڑھی اور انسان کی نظر دائیں بائیں کچھ کام کرتی ہے، نماز میں سیدھا دیکھنا ضروری ہے سجدے کی جگہ پر، اور تشہد میں انگلی کے اشارے سے آگے نظر نہ جائے، پھر بھی نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ دائیں بائیں نوٹ کر لیتی۔ تو آخری تشہد میں امام بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی ختم ہونے والا تھا۔ ایک صاحب کو میں نے محسوس کیا، وہ آیا، اس کا مسلک یہ ہے کہ جو فجر کی سنتیں ہیں یہ نماز سے پہلے پڑھنی چاہیے، نماز کے بعد نہیں، اور جماعت اگر قائم بھی ہو تو پھر بھی یہ سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو۔ اس شخص نے یعنی آفرین کہ تشہد کے دوران ہی 2 سنتیں پڑھی اور اٹھ کر جماعت میں شامل ہو گئے۔ یہ اجلت دیکھو آپ، یہ اجلت دیکھو، حالانکہ تم جماعت میں شامل ہو جاؤ، سنتیں بعد میں پڑھ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ
فجر کی آپ نے جماعت کرائی اور سلام پھیر کر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو ایک شخص کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے. فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ فجر کی نماز 2 دفعہ پڑھتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کی سنتیں نہیں پڑھ سکا، وہ پڑھ رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور سکوت اختیار کیا. یہ سکوت اور خاموشی آپ کی رضا اور اس کے عمل سے موافقت کی دلیل ہے. تو شریعت میں اجازت موجود ہے، راستہ موجود ہے، مگر اس شخص پر آپ دیکھیں انہیں آفرین ہے کہ اس نے تشہد کے دوران سلام پھیرنے سے پہلے 2 رکعت پوری کی اور آ کر جماعت میں شامل ہو گئی. تو یہ نماز کسی بھی رائے کی مستحق نہیں. ایک شخص کے پاس صرف اتنی رقم ہو کہ وہ حج کر لے یا اپنی اولاد کی شادی کروا دے تو وہ کس عمل کو ترجیح دے؟ اس کو اختیار ہے کہ وہ چاہے اولاد کی شادی کروا دے اور حج کی اللہ تعالیٰ اور اس کو استطاعت دے گا. جس اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مال دے دیا ہے وہی اللہ رب العزت اور مال دینے پر بھی قادر. یا اگر وہ سمجھتا ہے کہ بچوں کی شادی میں اگر وقت ہے اور وہ حج کا فریضہ اس پر عائد ہو چکا ہے تو جا کر حج کر لے. اور جس اللہ نے حج کی استطاعت دی اور یہ مال دیا وہ اللہ تعالیٰ بعد میں بچوں کی شادی کے لیے مال دینے پر قادر ہے اور اس سے بہتر عطا کرنے پر قادر. شریعت نے ایسی کوئی ترتیب ذکر نہیں کی کہ اس مال سے پہلے شادیاں کروائے یا حج کرے، ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے. اگر حج کا فریضہ آ چکا ہے اور اس پر عائد ہے تو حج کر لے، اللہ تعالیٰ بعد میں اور مال دے گا، استطاعت دے گا. اور اگر شادی کا رشتہ آ چکا ہے تو شادی کر دے، اللہ تعالیٰ بعد میں حج کی استطاعت عطا فرما دے گا. لیکن کوئی ضابطہ، کوئی ایسا قانون یا ترتیب میرے ناقص علم کے مطابق شریعت نے بیان نہیں کی. کیا قرضہ لے کر حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے یا جس شخص کے ذمہ قرض ہو وہ حج یا عمرہ ادا کر سکتا ہے؟ قرضہ لے کر حج یا عمرہ کرنا جائز ہے. اگر ایک شخص صاحب استطاعت ہے یا کاروبار کرتا ہے اور حج کے وقت اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن کاروبار میں تو پیسہ آتا جاتا ہے تو وہ وقتی طور پر کسی سے قرضہ لے لے اور اسے علم ہے کہ میرا کاروبار جاری ہے اور میں آ کر آسانی سے ادا کر دوں گا تو ٹھیک ہے، وہ قرض لے لے اور یہ فریضہ ادا کر لے. کاروبار اس کا جاری ہے، قائم ہے اور بعد میں ادائیگی ہو جائے گی. یا وہ مقروض ہے تو قرضہ تو ہر ایک پر ہوتا ہے لیکن اس سے حج کے فریضے کو ٹالنا جائز نہیں ہے. کاروباری یا ایسی ملازمت جس سے کثیر آمدنی ہوتی ہے، حج اس سے ممکن ہے، قرض بھی ہو تو پھر بھی حج کے لیے جا سکتا ہے اور وہ قرضہ جو ہے وہ ادا آ کر وہ کر دے استطاعت میں. تو اس میں کوئی تنگی نہیں ہے. لیکن اگر ایک شخص تکلف کرے، انتہائی وہ غریب ہے، کھانے پینے کا محتاج ہے، لیکن وہ تکلفاً قرضہ لے اور حج جا کر کرے تو یہ تکلف شرعاً درست نہیں ہے. جب شریعت نے ایک راستہ رکھا ہے کہ حج کی فرضیت اس شخص پر عائد کی ہے جس میں استطاعت، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ حج بیت اللہ کرنا جس کو طاقت ہو. تو اگر طاقت ہو تو حج کرے، مگر ایک شخص غریب ہے، مسکین ہے، کھانے پینے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے اور تکلفاً وہ قرضہ لے کر حج کرے تو یہ چیز شرعاً ممدوح اور قابل تعریف نہیں ہوگی. لیکن ایک شخص اگر صاحب حیثیت ہے، وقتی طور پر اس پر کچھ فقر ہے یا مال کی تنگی ہے تو وہ قرضہ لے کر جا سکتا ہے. مقدس شخصیات کے ساتھ یا انبیاء کرام کے نام کے ساتھ حضرت یا آپ کا لفظ لگایا جا سکتا ہے؟ آپ کے لفظ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن حضرت کا لفظ یہ محل نظر ہے، یہ درست نہیں. یہ ایک احترام کے تحت لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں حضرت کا، مگر ایسا احترام جس میں عقیدے کا بگاڑ ممکن ہو درست نہیں.
لفظ حضرت استعمال کرنے میں عقیدے کا بگاڑ ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت کا جو مادہ ہے وہ ہا ضاد را ہے۔ حضور یا حضرت حاضر ہونا، کہیں موجود ہونا بذات ہی، یہ حاضرہ کے مادے میں یہ معنی پایا جاتا ہے، اور حضرت یا حضور میں یہ معنی ممکن ہے، اور اگر یہ معنی ممکن ہو تو یہ عقیدے کا بگاڑ ہے۔ گویا آپ جس شخصیت کے لیے حضرت یا حضور کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کے حاضر ہونے اور موجود ہونے کے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں، گو وہ آپ کے دل میں نہ بھی ہو اور آپ کی نیت نہ بھی ہو، لیکن ایسا احترامی لفظ جو عقیدے کے بگاڑ کا امکان بنا دے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ اور میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی کہ یہ لفظ ایک ایرانی سازش ہے، ایرانی سازش کے تحت یہ لفظ عام ہوا اور بزرگوں کو اور شخصیات کو حضرت یا حضور کہا گیا، چاہے وہ موجود ہو یا نہ ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے موجود ہے اس کو آپ حضور کہیں، حضرت کہیں، درست ہے، لیکن ایک شخص فوت ہو چکا ہے یا سامنے موجود نہیں ہے اس کو حضرت کہنا، حضور کہنا، گو آپ کی نیت نہ بھی ہو مگر اس کے حاضر ہونے کا ایک اندیہ اور شائبہ ہو سکتا ہے۔ لہذا ایسا احترام جو عقیدے کے بگاڑ اور فساد کو متضمن ہو وہ درست نہیں ہے۔ اسی میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئیں گے، یہ احترام کے دائرے میں یہ جملے استعمال ہوتے ہیں، مگر یہ احترام درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ قیامت کے دن آئے گا، اللہ نزول فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمع جو ہے، جمع کا صیغہ یہ تعدد کو مستلزم، گو آپ احترام کے دائرے میں یہ بات کہتے ہیں مگر اس میں تعدد بھی تو ہے، تعدد کا معنی بھی تو اس میں ہے، یعنی عدد کی کثرت۔ جمع عدد کی کثرت کا نام، جمع عدد کی کثرت کا نام ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گو آپ موحد ہیں مگر آپ کا یہ لفظ اور آپ کا یہ جملہ یہ شرک کو موجب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ تعدد کا کلمہ ہو سکتا ہے، اور اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احترام وہ ہے جو توحید کی اساس پر ہو۔ جس احترام میں توحید کے تقاضے ختم ہوتے ہوں اور شرک کا دخل ممکن ہو وہ احترام اللہ کا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احترام جو ہے وہ ان جملوں میں ہے، ان الفاظ یا کلمات میں ہے جو کلمات صراحتاً توحید پر دال ہوں۔ اس لیے ایسے جملے جو شرک کا شائبہ پیدا کر سکتے ہوں وہ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جملوں کی حد تک بھی صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے، وہ بعض جملے جائز بھی ہوتے پھر بھی آپ صحابہ کی اصلاح فرماتے۔ ایک بار ایک وفد نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور نبی علیہ السلام کو انت سیدنا کہا کہ آپ ہمارے سید ہیں۔ انسان کو سید کہا جا سکتا ہے، سید کہا جا سکتا ہے اور یہ درست ہے، انہوں نے درست بات کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السید اللہ، سید تو اللہ ہے، سید تو اللہ ہے۔ یعنی ایک جائز جملے پر بھی آپ نے تربیت کی اور اپنے پروردگار کی جو حقیقی توقیر ہے اس کے تقاضے پورے کیے کہ اصل سید اللہ رب العزت ہے۔ انسان کو بھی کہا جا سکتا ہے بعض معنی میں، مگر جو مطلقاً سیادت ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اہل ہے۔ تو یہ یعنی الفاظ کی حد تک بھی، الفاظ کے استعمال میں بھی جناب توحید کا تحفظ اور اللہ رب العزت کا احترام اور اس کا ادب آپ ملحوظ رکھا کرتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کا ادب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کا ادب ہے۔ فرماتے ہیں میں جمع اور تعدد کا شائبہ ہے اور فرماتا ہے اس میں وحدت جو ہے وہ صراحت کے ساتھ سامنے آ رہی ہے۔ دوران خطبہ سلام کا جواب دینا کیسا عمل ہے؟
پھر دوران خطبہ سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے اور سلام کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ مطلقاً سکوت اور خاموشی کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص بات کر رہا ہو اور آپ اشارے سے کہیں کہ خاموش ہو جاؤ تو آپ نے لغو کیا اور آپ کے خطبے کا ثواب اس سے چلا جائے۔ کیا نزلے یا زکام کی وجہ سے چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے؟ بالکل کہنا چاہیے، ایسا کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ الحمدللہ کہیں چھینک پر، الا یہ کہ آپ کو نزلہ ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ نزلہ ہو، زکام ہو، پھر بھی آپ الحمدللہ کہیں۔ ہاں سننے والا آپ کو جواب دے یرحمک اللہ، پھر آپ کو چھینک آ گئی، 2 3 4 چھینکیں آ گئی، اور کچھ لوگ تو عادی ہیں 2 3 4 چھینکیں، لیکن کچھ اگر زیادہ چھینکیں آ رہی ہیں تو سننے والا آپ کو جو ہے وہ یرحمک اللہ کہے اور ساتھ ساتھ دعا دے شفاک اللہ، کہ اللہ آپ کو شفا دے۔ اذان کی فضیلت کی وجہ سے مخصوص مؤذن کے علاوہ کیا عام لوگ بھی اذان دے سکتے ہیں؟ مخصوص مؤذن ہی کو اذان دینی چاہیے، لیکن اگر مخصوص مؤذن کسی شخص کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کو اجازت دے دے تو پھر وہ اذان دے سکتا ہے، لیکن مخصوص مؤذن ہی اذان دے سکتا ہے۔ یا پھر اذانیں طے ہو سکتی کہ فجر کی اذان فلاں شخص کہے گا، وہ مخصوص ہو جائے، پھر وہ کہہ دے، یا ظہر کی اذان فلاں یا جمعے کی اذان فلاں شخص دے گا، یہ مخصوص ہو چکے، پھر وہ اذان دے دے۔ لیکن جو مؤذن مخصوص ہے، جس کو مؤذن راتب کہا جاتا ہے، اسی کا حق اذان دینے کا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو کبھی شوق یا خواہش ہے اذان دینے کی تو مؤذن کے اذن سے وہ اذان دے سکتا ہے، تکبیر بھی کہہ سکتا ہے، جو اذان دے گا وہ تکبیر بھی کہے گا۔ پگڑی پہننے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ٹوپی پہننا کوئی شرعی مقاصد میں نہیں، مگر یہ بندے کے امور مروت میں ہے۔ نماز میں انتہائی زینت اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور گھر سے باہر نکلیں تو پھر بھی اپنی مروت کی حفاظت کرتے ہوئے باہر نکلیں تاکہ لوگوں پر آپ کا وقار واضح ہو۔ اس میں ٹوپی، امامہ، رومال، سر ڈھانپنا یا سر ڈھانپنے کے جو بھی امور ہیں آپ کے معاشرے میں رائج ہیں، آپ ان کو اپنا کر اگر باہر نکلیں تو یہ آپ کے وقار کا تحفظ ہوگا۔ باقی یہ کوئی شرط نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے اسوہ سے مختلف چیزیں ثابت ہیں۔ بعض اوقات آپ کا ننگے سر جو ہے وہ نکلنا بھی ملتا ہے، نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، ٹوپی بھی ثابت ہے، امامہ بھی ثابت ہے، یہ سارے امور پیغمبر اسلام کی زندگی سے ثابت ہیں۔ تو اس کو کوئی شرعی جو ہے وہ ضرورت کے تحت ایک قید کے ساتھ آپ فرض کر دیں، یہ تو ایسا نہیں ملتا۔ لیکن ایک نماز کی زینت اور ایک شخص کا ذاتی وقار، اس وقار کی حفاظت میں اپنے سر کو ڈھانپے تو یہ ایک امر مطلوب ہے، خاص طور پہ جو طلباء اور علماء کے لیے، کیونکہ طلباء اور علماء جو ہیں وہ دین کے داعی ہوتے ہیں، اور دین کے داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وقار کی حفاظت کرے، ایسا کوئی کام نہ کرے جو اس کی مروت کے منافی ہو۔ مروت کا امر وہ ہوتا ہے جو شرعاً اس میں کوئی حرج نہ ہو، درست ہو، مگر معاشرہ اس کو اچھا نہ سمجھے۔ مثلا سر ننگے گھومنا یعنی شرعاً ناجائز نہیں ہے، لیکن معاشرے میں خاص طور پہ ایک داعی، ایک طالب علم یا عالم کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ سر ننگے گھوم رہا ہے۔ اس سے اس کا استخفاف ہوگا، اس کا مقام گر جائے گا، اور اس کے مقام کے گرنے سے اس کی دعوت کا مقام ہلکا پڑ جائے گا۔ تو بات اس کے ذاتی مقام کی نہیں ہے، بات اس کے منصب کی ہے اور اس کی دعوت کی ہے۔ تو اپنی دعوت کی حفاظت کے لیے ایسے شخص کو بہت کچھ کرنا چاہیے، اپنے لباس کا، بضاقطہ کا اور اپنے سر ڈھانپنے کا پورا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ رقم کی وصولی کرنے والے کو وعدہ کرنے کے بعد مسلسل ٹالتے رہنا کیسا عمل ہے؟ یہ ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مثل الغنی ظلم، کہ جس شخص پر رقم موجود ہو لیکن وہ ٹال مٹول کر رہے تو وہ ظالم ہے۔ اور ظلم جو ہے یہ اس کا نقصان آپ کو ہوگا۔ آپ شاید یہ سمجھتے ہو کہ میں بڑا کائیاں ہوں اور اپنی ذہانت سے میں مال
جو ہے وہ نہیں دے رہا، تو یہ ظلم جو ہے یہ کسی وقت بھی آپ کو برباد کر دے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ مظلوم ہے جو رقم کا تقاضا کر رہا ہے اور اس کو رقم نہیں مل رہی، وہ مظلوم ہے، یقیناً بد دعا بھی کر سکتا ہے، اور بد دعا اگر نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ مظلوم انسان سے کہتا ہے لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میرے مظلوم بندے میں تیری مدد ضرور کروں گا چاہے کچھ وقت کے بعد کروں۔ تو ایسا انسان اللہ کی گرفت سے بچنے والا نہیں ہے، بلکہ ضرور پکڑا جائے گا۔ اور اگر دنیا میں اس کو چھوٹ مل گئی جو کہ اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، انتہائی نقصان، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پھر قیامت کے دن یہ ادائیگی کرنی پڑے گی، اور اخروی ادائیگی دنیا کی ادائیگی سے زیادہ خطرناک ہے، بلکہ انتہائی خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان لہ مظلمۃ علی اخیہ فی عرضہ او مالہ فلیتحلل منہ اليوم قبل ان یاتی یوم لا درہم فیہ ولا دینار، کہ جس شخص نے اپنے بھائی پر کوئی ظلم کر رکھا ہو اس کی عزت کے تعلق سے یا اس کے مال کے تعلق سے۔ عزت کے تعلق سے کیا؟ مثلا اس پر کوئی بہتان لگایا ہو، یا اس کی غیبت کی ہو، یا اس کا کوئی نمیمہ اور چغلی کی ہو، یا اس کو گالی دی ہو عزت کے تعلق سے، یا اس کے مال کے تعلق سے، مال چھین لیا یا کاروباری لین دین میں وہ ادائیگی نہیں کر رہا، فرمایا کہ وہ آج ہی اس کے پاس چلا جائے اور اس سے معافی تلافی کر لے، اپنا دامن بری کروا لے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن معافی تلافی کے لیے اور برات کے لیے کوئی درہم و دینار نہ ہوگا، تہی دست ہوگے اور خالی ہاتھ ہوگے۔ اس وقت برات کے لیے نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم سے تصفیہ ہوگا، دوسری کوئی صورت نہ ہوگی۔ نماز کے فرائض کیا؟ اس میں ایک لاحقے کے طور پر یہ عرض ہے کہ اگر جس نے لینا ہے، جو رقم لینے والا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرا بھائی اس وقت تنگ دستی میں ہے، یہ کاروباری جو ہے وہ بحران میں ہے، وہ اس کو اگر ڈھیل دے دے تو یہ ڈھیل دینا اس کے لیے بڑا باعث اجر اور موجب ثواب ہو۔ بلکہ ایک حدیث میں ایک قصہ مذکور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایک شخص پیش ہوگا اللہ کے دربار میں، مسند احمد میں یہ واقعہ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے کیا نیکی لائے؟ بندے کو کوئی نیکی یاد نہیں آ، کوئی نیکی یاد نہیں، بالآخر ایک نیکی اس کو یاد آ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں دنیا میں لین دین کرتا تھا، کاروباری تھا، اور دو کام میں کرتا تھا، جس سے میں نے پیسہ لینا ہوتا اگر وہ قلاش اور مفلس ہو چکا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا تھا، اور اگر مفلس نہیں ہے لیکن وقتی طور پر پیسہ نہیں دے سکتا تو میں اس کو ڈھیل دے دیتا۔ یہ کام میں کرتا تھا، یہ نیکی مجھے یاد آ رہی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو میرے والا کام کرتا رہا، ڈھیل دینا میرا کام ہے اور معاف کرنا بھی میرا کام ہے، تو نے تو میری صفات کو اپنا لیا، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو ایسے موقع پر یہ جو پیسے کا لین دین ہے، اس لین دین کے تعلق سے ہم بڑی آخرت کما سکتے ہیں۔ تجارت بہت ہی ایک مقدس شے ہے اور آخرت کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر جو تجارت میں سچائی کو اپنا لے اور امانت داری کو، قیامت کے دن وہ نہ صرف یہ کہ جنت میں جائے گا بلکہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ۔ نماز کے فرائض کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی علیہ السلام کا فرمان کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ سنن نسائی میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من توضأ کما امر وصلی کما امر غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص وضو کر لے میرے وضو کے مطابق، آپ نے صحابہ کے سامنے وضو کیا، یعنی ہاتھ دھونے سے لے کر کلی کرنا، ناک میں پانی دینا، چہرہ دھونا، سر کا مسح، ہاتھ پاؤں، خلال داڑھی کا، انگلیوں کا، یہ سارے اعمال آپ نے کیے۔ فرمایا کہ جو اس وضو کے مطابق وضو کر لے اور پھر میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لے، اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اس سوال کا جواب صحابہ بھی نہیں جانتے تھے کہ نماز کے فرائض کیا ہیں اور نماز کی سنتیں کیا ہیں اور نماز کے مستحبات کیا ہیں۔
یہ تقسیم فقہ نے کھڑی کی ہے۔ صحابہ ایک ہی بات جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے کیسے نماز پڑھی، نبی علیہ السلام نے کیسے وضو کیا، بالکل اسی طریقے سے پوری زندگی نماز پڑھتے رہے، اسی طریقے سے پوری زندگی وضو کرتے رہے۔ ہمارے لیے بھی یہ صحابہ کا عمل مشعل راہ ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کے فرامین ہمارے لیے نمونہ ہے کہ بالکل ویسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اور بالکل ویسے وضو کرو جیسے میں نے وضو کیا ہے، تو ہم بھی اسی طریقے وضو کو اختیار کر لیں، اسی طریقے نماز کو اپنا لیں، اسی طریقے سے نماز پڑھنا ضروری اور فرض ہے۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے کا کوئی مسنون طریقہ ہے؟ دو طریقے احادیث سے ملتے ہیں، ایک دونوں پاؤں پر بیٹھنا، دونوں پاؤں پر بیٹھنا، اور دوسرا ایک پاؤں کو بچھا کر اور ایک پاؤں کو کھڑا کر کے اس دوسرے پچھے ہوئے پاؤں پر بیٹھنا۔ دونوں طریقوں سے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر ایک شخص مجبور یا معذور ہے، وہ دو پاؤں پر نہیں بیٹھ سکتا یا ایک پاؤں پر نہیں بیٹھ سکتا، بعض اوقات ایک شخص پر موٹاپا غالب ہوتا ہے اور وہ اس طریقے سے نہیں بیٹھ سکتا اور بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا، تو پھر وہ جس طرح آسانی سے بیٹھ سکے اس طرح وہ بیٹھ جائے اور کھانا کھا لے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانے سے منع فرمایا، پیچھے دیوار کی ٹیک یا کرسی کی یہ ٹیک لگا کر اس طرح نہ کھائے، بلکہ ٹیک کو چھوڑ کر کھائے۔ بعض اوقات ایک شخص اپنے ایک ہاتھ کو نیچے ٹیک لیتا ہے، وہ بھی ٹیک شمار ہوتی ہے، تو ایسا کوئی عمل نہ کرے، یہ حیت نہ اپنائے جس سے ٹیک کا اظہار ہوتا ہو۔ جی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 ترجمہ ہے: اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کی وضاحت کریں۔ اس آیت کریمہ کے جس میں جو گواہی کا ذکر ہے، اس کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ ایک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پوری امت انبیاء سابقین کی گواہی دیں گے۔ جب سابقہ امتیں پیش ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا، تو وہ انکار کریں گے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا ہے۔ ان امتوں کے افراد انکار کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا کوئی نبی نہیں ہے، ما جاءنا من نذیر۔ اس وقت اللہ رب العزت اس آخری امت کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے طور پر پیش کرے گا۔ یہ گواہی ہم کس بنیاد پر دیں گے؟ قرآن کی بنیاد پر، کہ قرآن یہ سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں کے واقعات کو ذکر کرتا ہے، اور سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں کی دعوت کا مہیمن اور محافظ ہے۔ ایک یہ گواہی کا معنی ہے۔ اس معنی میں امت محمدیہ بھی سابقہ انبیاء کی بعثت کی گواہی دے گی۔ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے واللہ اعلم کہ جب اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور عمل سامنے آئیں گے، تو ان اعمال کی صحت کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی لی جائے گی کہ اس شخص نے جو نماز پڑھی ہے، یہ نماز آپ کے طریقے کے مطابق ہے۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے تو پھر وہ نماز قابل قبول ہوگی، اور اگر آپ نے گواہی نہ دی تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اس میں ہمارے لیے ترغیب کا پہلو یہ ہے، ہم ہر عمل میں اپنی برادری نہ دیکھیں، اپنی قوم کو نہ دیکھیں، اپنے بڑوں کو نہ دیکھیں، اپنے اماموں یا پیر و مرشد کو نہ دیکھیں، ہر عمل میں یہ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی تلقین کیا ہے، آپ کا اسوہ کیا ہے اور آپ کا عمل کیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا جو پیغمبر علیہ السلام کے اسوہ اور آپ کے عمل کے مطابق ہوگا۔ ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کسی اور چیز کا طریقہ نہیں ہے، نہ کسی امام کا، نہ کسی پیر کا، نہ کسی باپ دادے کا، نہ کسی برادری کا، نہ کسی قوم کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس گواہی کو سامنے رکھیں، یہ گواہی سب سے معتبر ہے اور ہم سے اس امر کا تقاضا کرتی ہے ہم ہر عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو دیکھیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے عمل کو دیکھیں۔ ہم نے اس دین کو کیا بنا دیا؟ بزرگوں نے بس بزرگوں کا کھیل بنا دیا۔ بزرگ کون تھے کوئی پتہ نہیں، سند کیا ہے کوئی پتہ نہیں، بزرگوں نے کہاں لکھا ہے کوئی پتہ نہیں، بس پورا دن بزرگوں میں محدود ہو کر رہ گیا، حالانکہ دین قال اللہ اور قال رسول کا نام۔ بس نماز سے پہلے کی سنتیں یا بعض کی جو سنتیں
سے ادا کی جاتی ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے بعد میں اکٹھی ادا کی جا سکتی ہے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی فرض نماز سے پہلے جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں یا بعد میں وقت کی قلت ہے بعد میں اکٹھی کرنے پڑی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر جو پہلے کی سنتیں ہیں اگر وہ آپ ادا نہیں کر سکے، وقت کم ہے، تو وہ سنتیں آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. جیسے ظہر کی فرضوں سے قبل 4 سنتیں 2 کر کے پڑھنا، یا 2 بھی ثابت ہے، اور آپ یہ نہیں پڑھ سکے تو پھر آپ یہ 4 سنتیں ظہر کے فرضوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مگر ترتیب کو ملحوظ رکھیں. ترتیب چونکہ یہ 4 سنتیں پہلے ہیں اور ظہر کے بعد کی 2 سنتیں بعد میں ہیں، تو آپ ظہر کے بعد اسی ترتیب کو قائم رکھیں گے. پہلے یہ 4 پڑھیں گے اور پھر ظہر کے بعد والی 2 رکعت بعد میں پڑھیں گے، تاکہ یہ ترتیب قائم رہے. آج کل جگہ جگہ جو گداگر اور خواجہ صاحب اللہ کے نام پر مانگتے ہیں اور نہ دینے پر بددعائیں دیتے ہیں، کیا انہیں دینا جائز ہے؟ میرے علم کے مطابق یہ ایک باقاعدہ مافیا ہے اور پیچھے بہت سے ظالم لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ان کو دینا اس مافیے کی حوصلہ افزائی ہے. نہ دینا افضل ہے، اور ان کا بددعائیں دینا اس کی کوئی پرواہ نہ کی جائے. یہ جو بات مشہور ہے کہ اس قماش کے لوگوں کی بددعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں، بددعائیں تب قبول ہوتی ہیں جب آپ ان پر کوئی ظلم کریں. یہ ظلم نہیں ہے، یہ ان کی اس مافیا کی حوصلہ افزائی ہے. لیکن اس حدیث کے عموم کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی اللہ کا نام لے کر آپ سے سوال کرے تو اس کو آپ کچھ دے دیں. حدیث مثلا ان تردہ التمرہ والتمرتان، جو 1-2 کھجوریں لے کر خوش ہو جاتے ہیں تو ان کو 1-2 کھجوریں دے کر آپ ان کو ٹال دیں، کیونکہ اللہ کے نام پر وہ سوال کر رہے ہیں. تو جو اللہ کے نام پر مانگے اس کو کچھ نہ کچھ دے دو. تو اس حد تک دینا ہے 1-8 کھجور کی مقدار میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ نہ دیا جائے جس سے اس مافیا کی تقویت اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے. قرآن کریم میں جہاں بھی دعائیہ آیات آتی ہیں ان پر آمین کہنا کیسا عمل ہے؟ نماز سے باہر ہو تو آپ آمین کہیں. اگر نماز میں ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. نماز اگر فرض ہے تو فرضوں میں آمین نہیں کہا جا سکتا. فرضوں میں کوئی ایسا عمل آپ نہیں کر سکتے جو ثابت نہ ہو. ہاں، اگر نماز آپ کی نفل ہے یا سنتیں ادا کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی آیت آتی ہے جس میں دعا ہے یا رحمت کا ذکر ہے تو آپ آمین بھی کہہ سکتے ہیں، رحمت کا سوال بھی کر سکتے ہیں. یا کوئی عذاب کی آیت ہے تو آپ عذاب سے پناہ بھی طلب کر سکتے ہیں، لیکن یہ سارے کام فرضوں میں نہیں کر سکتے. کیا جو شخص عمرہ کرتا ہے اس پر حج لازم ہو جاتا ہے؟ عمرہ کر لینے سے حج لازم نہیں ہوتا. حج لازم ہوتا ہے حج کی استطاعت میں. جب حج کی استطاعت ہو، اتنا مال ہو جو آپ کے سفر کے لیے کافی ہو، سفر خرچ میں کافی ہو، ٹکٹ وغیرہ اور ویزا اور جو بھی تقاضے ہیں، اور جب تک وہاں قیام ہے اس وقت تک وہاں کھانے پینے کا بسہولت انتظام ہو. اور جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں 1 مہینے یا 40 دن کے لیے یا 2 مہینے کے لیے، ان کی پوری کفالت کا انتظام ہو. یہ استطاعت اگر موجود ہو تو حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے. یا تو عمرہ کر لینے سے حج فرض نہیں ہوتا، بلکہ مالی استطاعت سے اور جسمانی استطاعت سے حج فرض ہوتا ہے. کیا فرض نماز اور صلاۃ تراویح کی جماعت گھر میں کرائی جا سکتی ہے؟ مسجد اگر پاس موجود نہیں ہے تو پھر ایک جگہ کا انتخاب کیا جا سکتا ہے فرضوں کی جماعت کے لیے. لیکن لوگوں کو چاہیے کہ مسجد بنانے کا اہتمام ضرور کریں. اپنی عبادت کا گھر اگر ہم نہیں بنا سکتے تو یہ ہماری بہت بڑے ضعف اور محرومی کی علامت ہے. ہماری عبادت ہم نے کرنی، نماز کا فریضہ ہم پر ہے، تو ہم کوشش کریں بھرپور مسجد کو قائم کرنے کی. جو بھی اس کی ذمہ داری ہیں، پلاٹ خریدنا، مسجد کی تعمیر، چاہے اس میں لوگوں سے رابطہ کرنا پڑے کہ آپ اس میں تعاون کریں، یہ مطلوب ہے تو مسجد بنائیں.
یہ ہماری عبادت کا گھر ہے، ہمیں خود اس میں کوشش کرنی ہے، حصہ ڈالنا ہے، ملانا ہے۔ تو اگر جب تک ایسا نہیں ہے کسی ایک گھر کا تعین کر کے وہاں جماعت کا اہتمام جو ہے وہ درست ہے۔ اگر وہاں ایک ہی گھر ہو تو ایک ہی گھر کے افراد جماعت کر سکتے ہیں، ایک شخص امام ہو اور جو مرد ہیں گھر کے وہ ایک صف میں ہوں اور خواتین ایک صف میں کھڑی ہو جائیں۔ باقی تراویح کا اہتمام مسجد میں اگرچہ گھر موجود ہو، اگرچہ مسجد موجود ہو، اور تراویح کا اہتمام گھر میں کرنا چونکہ ایک نفلی عبادت ہے جائز ہے، لیکن یہ خلاف اولا ہے، یہ عمل ہم راجح یا بہتر قرار نہیں دیں گے۔ مسجدوں کو ویران نہ کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ مسجدوں کو آباد کرنا یہ اہل ایمان کی علامت ہے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ نماز تراویح کی اپنے امام کے ساتھ پڑھ لے، اس کے فارغ ہونے تک اللہ تعالیٰ اس کو رات بھر کے قیام کا اجر دے گا، شب بھر کے قیام کو اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تراویح کی نماز کا اہتمام گھروں میں ہوتا ہے، باغیچوں میں، پارکوں میں اور شادی حالوں میں، اور مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ چیز درست نہیں ہے۔ مسجدوں کو آباد، ہاں اگر حفاظ بہت زیادہ ہو اور مسجدیں کم پڑ جائیں تو یہ رمضان ایک ایسا موسم ہے جس میں حافظ اپنی منزل کو پکا کرتے ہیں، اور جب وہ مصلی سناتے ہیں تو ان کی منزل مستحکم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک عذر درست ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جگہ اہتمام کر لیں تراویح پڑھانے کا، یہ عذر قابل قبول ہے، واللہ اعلم۔ آج کا سوال نمبر 27، قرآن کریم میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے اس آیت پر درود شریف پڑھنا کیسا عمل ہے؟ نماز میں نماز نہیں کرا، وضاحت نہیں۔ جہاں قرآن پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے یا ذکر آ جائے تو اگر آپ نماز سے باہر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص میرا نام سن لے اور درود نہ پڑھے بعد لمن ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ فلم صلی علیہ کا جبریل امین کی بددعا تھی، جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے وہ اللہ کی رحمت سے دستکار دیا جائے۔ اس پر آپ نے آمین کہی تھی۔ فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے جو میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ من نسی الصلاۃ علیہ اخطأ طریق الجنہ، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے میرا نام سننے کے باوجود قیامت کے دن وہ جنت کا راستہ بھول جائے، اس کو جنت کا راستہ ملے گا ہی نہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک وعید ہے، تو درود پڑھنا چاہیے جب بھی آپ کا نام نامی سنیں اور آپ کا ذکر مبارک سنیں۔ ہاں اگر آپ فرض نماز میں ہوں تو فرض نماز میں چونکہ کوئی عمل آپ نہیں کر سکتے جب تک وہ نصاً ثابت نہ ہو، تو جماعت میں آپ نبی علیہ السلام کا نام سن کر درود نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس کے علاوہ اگر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے اور اللہ کے پیغمبر کا نام آتا ہے درود پڑھنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ عورت کے لیے مخصوص ایام میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور سجدہ آنے پر سجدہ کرنا شریعت کی نگاہ میں صحیح عمل ہے یا نہیں؟ مخصوص ایام میں عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ پوری تلاوت کرنے بیٹھ جائے۔ روزانہ اس کا معمول ہے 1-2 پارے پڑھنے کا اور وہ روزانہ پڑھ رہی ہے اور اپنے ایام میں بھی پڑھ رہی ہے، یہ درست نہیں۔ ہاں کوئی اکا دکا کو آیتیں اگر اس کو پڑھنی پڑ جاتی ہیں، بعض خواتین مدرسہ ہیں پڑھاتی ہیں، وہ درس کے دوران ان کو کچھ آیتیں پڑھنی پڑ جاتی ہیں تو وہ اس طرح ان کے لیے تلاوت کرنا جائز ہے، لیکن باقاعدہ مکمل تلاوت کرنا 2-3 پارے پڑھ جانا یہ درست نہیں۔ اور اگر وہ 2-3 آیتیں اگر پڑھی ہیں ان میں اگر سجدہ تلاوت آ جاتا ہے تو سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے اور درست ہے۔ مرحوم والدین یا دیگر مرحومین کی طرف سے قربانی یا دیگر اعمال مثلا حج، عمرہ اور صدقہ وغیرہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ مالی نفقے کے آثار ملتے ہیں، مثلا قربانی یہ ایک مالی معاملہ ہے، اور اسی طرح حج ہے، عمرہ ہے، یہ مالی عبادت ہے، یا عام صدقہ مالی عبادت ہے۔ تو مرحومین کی طرف سے ایسی نیکی کرنا کہ ان کو اس کا ثواب پہنچ جائے، اگر اس نیکی کا تعلق مال سے ہے اور نفقہ سے ہے
تو وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن بدنی عبادت مثلا نفل پڑھ کے بخشنا، روزے رکھ کے بخشنا، یہ جائز نہیں ہے، البتہ مالی نفقات جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں۔ کیا زندہ شخص کو اعمال کا ہدیہ دیا جا سکتا ہے؟ زندہ شخص کو اعمال کے ہدیے دینے کا کوئی اصل نہیں ملتا، کوئی اس کی دلیل نہیں ملتی۔ ہر شخص کو کیا ملے گا؟ جو وہ عمل کرے گا، جب تک وہ زندہ جو عمل کرے گا وہی عمل اس کا اجر اس کو ملے گا۔ ہاں اگر اس عمل میں زندہ انسان کا کوئی دخل ہے، مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں کسی مسجد میں، وہ مسجد کسی شخص نے بنائی ہے، وہ زندہ ہے، تو اس کا اجر اس کو ملے گا، وہ صدقہ جاریہ اس کے لیے زندگی میں بھی ملے گا اور مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کو اجر نہیں ملے گا۔ کوئی کسی قسم کا تعلق اگر جڑ جائے، ایک معلم ہے پڑھاتا ہے، شاگرد اس کو سنتا ہے، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، تو عمل کرنے والے جو عمل کریں گے اس معلم کو، شیخ کو، عالم کو اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو کوئی تعلق ہونا چاہیے اس عمل کے ساتھ، اگر تعلق کوئی نہیں تو پھر زندہ آدمی دوسروں کے عمل سے مستفید نہیں ہوتا۔ میں کراچی کے ایک ایسے ایریے میں رہتا ہوں جہاں کے امام مسجد کو امامت کرواتے ہوئے تقریباً 22 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، تنخواہ صرف ابھی تک 10,000 روپے ہے۔ کیا یہ ایک المیہ نہیں؟ دیکھیں، تنخواہ ہے یہ اذان، یہ امامت ہے یا اذان ہے، اس پر تنخواہ یا اجرت کا معاملہ بالکل درست ہے۔ امام یا مؤذن اپنی طرف سے کوئی شرط عائد نہیں کرتا کہ مجھے اتنا اگر دو گے تو میں امامت کراؤں گا، بلکہ وہ اپنی خدمت پیش کرتا ہے، اور جو اس مسجد کے نمازی یا اس مسجد کے متولین ہیں وہ دیکھیں کہ یہ شخص ہمیں اپنا پورا وقت دیتا ہے۔ مسجد میں اذان کون دے سکتا ہے اور جماعت کون کرا سکتا ہے؟ جو اپنے دیگر مشاغل سے بالکل آزاد ہو وہی یہ کام کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ڈیوٹی بڑی کڑی ڈیوٹی ہے، تو پھر اس شخص کو جو وقت کی قربانی دے رہا ہے اس وقت کی قربانی پر اس کو ٹھیک ٹھاک معاوضہ دینا چاہیے اور اجرت دینی چاہیے۔ مطالبہ وہ نہ کرے۔ جہاں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایسا مؤذن رکھو جو اپنی اذان کی اجرت نہ لیتا ہو، صحیح بخاری کی حدیث، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ابو محذورہ کو اذان دینے پر چاندی کی تھیلی دی تھی۔ اس کو جب تک آپ مکہ میں رہے ابو محذورہ اذان دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چاندی کی ایک تھیلی عنایت فرمائی تھی۔ تو تقاضا نہ کریں، لیکن اگر اس کو آپ ہدیہ دینا چاہیں، اجرت دینا چاہیں، آپ دے سکتے ہیں، لیکن دیتے وقت یہ خیال رکھیں کہ اس وقت کیا وقت کا تقاضا ہے اور کتنے پیسوں میں گزارا آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یقیناً اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے جو اوقات کار ہیں اور اپنے جو مصارف ہیں انہیں مد نظر رکھ کر آپ امام یا مؤذن کی راتب طے کریں، تاکہ وہ بھی آسانی سے جو ہے وہ ایک آسودگی کے ساتھ اپنا گزارا کر سکے، کسی کا محتاج نہ ہو اور اپنی ڈیوٹی بھی انجام دے سکے۔ ورنہ اکثر ائمہ حضرات یا مؤذن یا جو بھی مدرسین ہیں وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بازاروں میں ان کو جانا پڑتا ہے اور لوگوں سے سوال کرنا پڑتا ہے، جو کہ انتہائی معیوب امر ہے، انتہائی معیوب۔ علماء کا، ائمہ کا بازاروں میں چلنا پھرنا یہ مروت کے خلاف ہے اور دینی اور دعوتی تقاضوں کے خلاف، اس سے ان کا مقام گر جائے گا۔ وہ بازاروں میں نہ جایا کریں۔ بازار زمین کا بدترین ٹکڑا ہے اور یہ علماء کے شایان شان نہیں ہیں، تو ان کو ایسا بعض اوقات کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو مصارف میں پورے نہیں پڑتے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے اور اتنے مصارف ان کو ضرور دیں جس سے ان کو آسودگی حاصل رہے۔ صدر کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ کس کا؟ صدر صدر سین دال لام، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، نہانی صدر فی الصلاۃ،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صدل سے روکا ہے۔ صدل اگر کپڑے کا صدل مراد ہے تو اس کا معنی یہ کہ کندھے پر آپ کپڑا ڈال کے لٹکا لیں، کندھے پر چادر یا رومال آپ ڈالیں اور اس کو لٹکتا ہوا چھوڑ دیں، یہ صدل ہے اور یہ جائز نہیں۔ اگر آپ نے اس کے ایک پہلو کو موڑ دیا، جیسے احرام کی چادر ہوتی ہے، آپ نے اس کندھے پہ ڈال دیا، پھر وہ صدل نہیں رہتا، لیکن اگر آپ کندھے پر اس کو ڈال کے لٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ صدل ہے۔ اور اگر یہ چادر یہ رومال سر پہ ہو اور لٹکتا ہوا چھوڑ دیں، یہ صدل نہیں ہے۔ صدل کا معنی کندھے پر رومال یا چادر کو لٹکانا ہے، جو کہ نماز میں جائز نہیں ہے۔ یہ صدل کپڑے کا صدل ہے۔ باقی اگر صدر الاعضاء ہے تو بازوں کو لٹکانا یہ مراد ہو سکتا ہے، واللہ اعلم، لیکن مشہور صدر جو ہے وہ کپڑے کا صدر ہے، کندھے پر چادر ڈال کے اس کو لٹکتا ہوا چھوڑ دیں، یہ صدر ہے جو کہ نماز میں جائز نہیں۔ آج مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ 95 روپے ہے، جون میں خدشہ ہے کہ 92 روپے کا ہو جائے گا، کیا آج ہی جون کے لیے ڈالر 98 روپے میں بیچا جا سکتا ہے، چاہے جون میں ڈالر 105 کا ہو یا 95 کا ہو، مجھے 98 روپے ہی ملیں گے؟ یہ درست نہیں ہے۔ کرنسی کا لین دین جو ہے وہ بالکل موجودہ ویلیو پر کریں۔ آج اگر آپ کسی کو ڈالر دے رہے ہیں، جو آج کا ریٹ ہے اس پر دیں۔ اگر آپ کہیں کہ میں تم سے فلاں مہینے میں لوں گا اور اتنے لوں گا، تو یہ کمی بیشی مال کے عوض میں ہے، مال دے کر مال آپ لے رہے ہیں، یہ درست نہیں۔ جو موجودہ ریٹ ہے ویلیو اس پر آپ دیں، یا پھر آپ اس مال اپنے اس ڈالروں سے اس کو مثلا سونا لے کر دے دیں کہ یہ سونا آپ لے لیں اور آپ مجھے جب واپس کریں تو جو سونے کا اس وقت ریٹ ہوگا اس ریٹ پر آپ مجھے دے دیں۔ یہ درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تبادلے کی جنس بدل گئی۔ آپ سونا دے کر پیسہ لے رہے ہیں، یہاں پیسہ دے کر پیسہ لے رہے ہیں۔ جب تبادلے کی جنس ایک ہو اس میں کمی بیشی سود ہے، اور اگر تبادلے کی جنس تبدیل ہو جائے پھر کمی بیشی جائز ہے۔ اگر نماز کا وقت ضائع نہ ہو تو کیا کرکٹ بال وغیرہ کھیلنا اور دیکھنا جائز ہے؟ بعض 2-3 گیمز کے سوا مثلا گھوڑ سواری، نیزہ بازی، تیسرے کا ذکر نہیں عمر کیا، سب گیم کو حرام قرار دیتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ اس کو مطلقاً حرام کہنا اس حق میں نہیں ہے، لیکن جو آپ نے پہلی بات ذکر کی، جو شرعی ارکان اور مشاغل ہیں شریعت کے، اس میں کوئی کمی نہ ہے۔ نماز آپ وقت پر پابندی سے ادا کرتے ہیں، چاہے کھیل رہے ہوں یا دیکھ رہے ہوں، میدان میں جا کر وقت وغیرہ آپ ادا کرتے ہیں تو یہ درست ہے۔ لیکن یہ جو کھیل کود ہے اس سے مقصود کیا ہو؟ مقصود یہ ہو کہ جسمانی ریاضت ہو، ورزش ہو، جسم مضبوط ہو، اور نبی علیہ السلام کی حدیث المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو اگر اپنی اس ریاضہ اور ورزش کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف کرتا ہے، اس مقصد کے لیے جسم مضبوط کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ مباح ہے۔ لیکن اس میں جو شرعی قیود اور حدود ہیں ان کا خیال رکھے، وقت کا ضیاع نہ ہو۔ ہاں، لباس ایسا نہ ہو جو لباس شرعی قیود کے خلاف ہے۔ مثلا فٹ بال یا ہاکی کا کھیل جو ہے، اس میں اگرچہ بڑی ورزش ہے، مگر جو لباس کھلاڑی پہنتا ہے اس کی رانیں برہنہ ہوتی، رانیں ننگی ہوتی ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے الفخذ عورہ، کہ ران بھی شرمگاہ ہے، تو یہ شرمگاہ کھول کر یہ کھیلتے ہیں جو کہ ناجائز ہے۔ باکسنگ کا کھیل ہے، اس میں بھی وردی ایسی ہی ہوتی ہے، اور دوسرا باکسنگ میں چہرے پر مارا جاتا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ چہرے پر مارنا حرام ہے، اور باکسنگ میں تو پوائنٹ کم ملتا ہے جب چہرے پر مارا جائے، اور کہیں اور مارتا تو فاؤل ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی کھیل ہی ایسا ہے جو اصلاً ناجائز ہے۔ تو ایسا کھیل جو اصلاً ناجائز ہو، جس میں کوئی شرعی حرمت کا پہلو ہو، وہ بالکل ناجائز ہے۔ باقی ایسے کھیل جس میں وقت کا ضیاع نہ ہو، اور جو شرعی جو واجبات ہیں اور امور ہیں
ان کا فقدان نہ ہو اور سارے فرائض وقت پر ادا ہوتے ہوں، اور نیت یہ ہو کہ اس سے جسم کی مضبوطی ہو تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اور جو ہے وہ زیادہ دل جمعی سے کام کر سکوں، تو پھر یہ مباح ہو سکتا ہے، بصورت دیگر یہ جائز نہیں۔ اگر کسی شخص کی فطر کی نماز رہ جائے تو وہ اگلے دن کس طرح ادا کرے؟ اگر فطر کی نماز رہ گئی تو طلوع فجر سے وہ فطر ختم ہو گیا، کہ فجر طلوع ہوگی فطر ختم ہو گیا، اور چونکہ فطر فرض نہیں ہے تو فرض کی قضا بھی نہیں، لہذا نبی علیہ السلام کا ایک دن فطر رہ گیا تھا، ایک رات آپ اٹھ نہیں سکے اور فطر ادا نہیں کر سکے، پھر آپ نے سورج طلوع ہونے کے بعد 12 نفل ادا کیے تھے، جس سے علماء کا استنباط یہ ہے کہ اب آپ فطر تو ادا نہیں کر سکتے، فطر فرض نہیں ہے، اور فرض اگر نہیں ہے تو اس کی قضا نہیں، اب آپ جو آپ کا معمول ہے اس پر ایک رکعت بڑھا کر پڑھیں، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا معمول 11 نفل یا فطر پڑھنے کا تھا، لہٰذا آپ نے ایک رکعت بڑھا کر 12 نفل ادا کیے سورج کے طلوع ہونے کے بعد۔ اگر آپ 3 فطر پڑھتے ہیں تو آپ 4 رکعت پڑھ لیجیے سورج کے طلوع ہونے کے بعد، ان ایک نفل کا اضافہ کر کے جو ہے وہ اس عدد کو جفت جو ہے وہ ادا کریں، کیونکہ فطر آپ نہیں پڑھ سکتے۔ نماز میں اگر وہم پیدا ہو جائے کہ ہم نے 3 کی جگہ 4 رکعت یا 4 کی جگہ 3 رکعات ادا کی ہیں، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر شک کی صورت ہے کہ پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی، تو پھر یہ سمجھے کہ 3 ہی پڑھی۔ اگر شک مساوی ہے کہ پتہ نہیں 3 ادا کی یا 4 ادا کی، تو پھر یہی سمجھے کہ میں نے 3 ہی پڑھی، پھر چوتھی رکعت پڑھ دیں اور سجدہ صاحب کریں۔ بالفرض اگر اس نے 4 ہی پڑھی ہوں اور یہ 5ویں ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ اس اضافی رکعت کا اس کو اجر دے گا، اور سجدہ صاحب جو ہے یہ شیطان کے لیے ترغیب ہوگا، شیطان کو ذلیل کر دے گا۔ اور اگر شک اس طرح ہے کہ زیادہ یقین آپ کا 4 رکعت کا ہے اور ادنا تھا شک آپ کا 3 رکعت کا ہے، تو پھر اپنے یقین پر بنا کریں اور سمجھے کہ 4 ہی پڑھی، لیکن سجدہ صاحب بھی کر لے، اس صورت میں بھی سجدہ صاحب شیطان کے لیے ترغیب ہوگا۔ اور اگر بالفرض رکعت 3 ہی پڑھی ہیں تو پھر یہ سجدہ صاحب جو ہے اس رکعت کا بدل اللہ کے ہاں واقع ہو جائے گا اور قابل قبول ہو جائے گا۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت میں دین کا مستفضل بعضهم على بعض، اور سورہ بقرہ کے آخر میں ہے لا نفرق بین احد من الرسل، ان دونوں آیات کی وضاحت کریں۔ ان میں بعض لوگ ظاہری تعارض محسوس کرتے ہیں کہ تیسرے بارے میں کیا ہے لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، مانا سب رسول برابر ہیں۔ اور سورہ بقرہ کے آخر میں کیا ہے فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی اور فضیلت دی۔ ظاہر یہ تعارض نظر آتا ہے، ایک آیت کہتے کہ رسولوں میں فرق نہیں کرتے، سب ایک ہیں، اور ایک میں یہ کہ ہم نے فرق کیا ہے اور بعض کو بعض میں فضیلت دی، تو یہ تعارض نہیں ہے۔ کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے فضلنا بعضهم علی بعض، اس سے مراد انبیاء میں تفاوت ہے باعتبار شان اور رتبہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو شان دی، رتبہ دیا جو دیگر کو نہیں دی۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف ہم کلامی عطا فرمایا، یہ شان موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل الرحمن کا لقب دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل الرحمن کا لقب دیا، حبیب اللہ کا لقب دیا، اور ان کو سب سے افضل سید ولد آدم کا، کہ تمام اولاد آدم کے سردار۔ یہ فوقیت اور یہ فضیلت انبیاء کو ایک دوسرے پر دی گئی، برتری دی گئی۔ اور جو تیسرے پارے کی آیت ہے کہ ہم نے ان میں کوئی فرق نہیں کیا، یہ فرق اصل رسالت میں ہے، نبی ہونے میں، رسول ہونے میں سب نبی برابر ہیں، ہر نبی پر ایمان لانا فرض ہے، اس ایمان میں کوئی تفاوت نہیں۔
اصل رسالت میں سارے انبیاء برابر ہیں اور سارے انبیاء کی حیثیت ایک ہے. ہر نبی پر ایمان لانا فرض ہے، ہر امتی پر اپنے نبی پر ایمان لائیں. اس ایمان کے لحاظ سے کوئی تفاوت اور کوئی فرق نہیں ہے، لیکن باعتبار اجر کے، باعتبار مرتبے کے، تفاوت کے، یہ اللہ تعالیٰ نے اجر دیا ہے. اور اللہ رب العزت ذو الفضل العظیم ہے، فضل دینے والا ہے. جس کو چاہے کسی پر فوقیت دے دے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ چاہے دے دے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ محروم رکھے. لیکن اصل رسالت میں، اصل نبوت میں انبیاء کے مابین کوئی فرق نہیں ہے. آج کا سوال نمبر 34، خوارج کی نشانیاں کیا ہے؟ کس کی؟ خوارج. خوارج کے عقائد بیان ہوئے احادیث میں، اور وہ ان کی علامتیں آپ قرار دے سکتے ہیں. بس سب سے بڑی علامت تکفیر ہے. وہ اہل ایمان کی تکفیر کیا کرتے تھے، ان کو کافر قرار دیتے تھے. ان کے نزدیک شیخین کے علاوہ، ابوبکر صدیق اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کے علاوہ پوری جماعت صحابہ نعوذ باللہ کافر تھے. تو کلمہ کو اہل ایمان کی تکفیر، یہ خوارج کی سب سے بڑی علامت ہے. یہ کوئی شخص اگر آج اس تکفیر کے منہج پر قائم ہے، تکفیر معین، تو اس میں یہ خوارج کی علامت پائی جاتی ہے. تو اس کے علاوہ خوارج میں اور بہت سی بے اعتدالیاں تھیں. مثلا وہ تارک فریضہ کو کافر قرار دیتے تھے، یا مرتکب کبیرہ کو کافر قرار دیتے تھے. مثلا اگر کوئی شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے یا کسی معصیت کا ارتکاب کر لے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے. کسی نے شراب پی لی، کافر ہو گئے. زنا کر لیا، وہ کافر ہو گئے. چوری کر لی، وہ کافر ہو گئے. تو ان کے نزدیک ایسا شخص اسلام سے خارج ہے اور کفر میں داخل ہے. اس کے علاوہ خوارج اسی عقیدے کی بنا پر قیامت کے دن شفاعت کے قائل نہیں، کیونکہ شفاعت گناہ گاروں کی ہوگی اور ان کے ہاں گناہ گار کافر ہیں. جب کافر ہیں تو ان کی شفاعت ممکن نہیں ہے، تو وہ شفاعت کے بھی منکر ہیں. تو جو خوارج کے عقائد ہیں، انہی عقائد کو ان کی علامت کے طور پر آپ لے سکتے ہیں. اگر یہ عقیدے موجود ہوں، مثلا وہ تکفیر کے قائل ہیں اور پھر وہ شفاعت کے منکر ہیں اور مرتکب گناہ کبیرہ کو وہ ایمان سے خارج کر دیتے ہیں اور کفر میں داخل مانتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک علامت اور بھی ان میں پائی جائے تو یہ بھی ایک پکی علامت کے طور پر بیان ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیماہم التحلیق، ان کی ایک علامت یہ ہے کہ ہمیشہ وہ سر منڈوا کر رکھیں، ہمیشہ ان کے سر آپ کو مڑے ہوئے دکھائی دیں. یہ نہیں کہ آپ کسی کو مڑا ہوا دیکھیں سر تو آپ کہیں یہ خارج ہے، نہیں. اگر ان علامتوں کے ساتھ ساتھ، ان علامتوں کے ساتھ ساتھ اگر یہ بات بھی اس میں پائی جاتی ہے تو یہ بھی اس کی تقویت کا باعث ہے، یہ بھی اس کی تقویت کا باعث ہے. تو ان کے عقائد کو سامنے رکھ کر ان کی علامات آپ جو ہے وہ پرکھ سکتے ہیں. کیا نیک مقاصد کے لیے ویڈیو بنانا جائز ہے؟ کیا بنانا؟ ویڈیو بنانا. نیک مقصد کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ علماء کا خطاب ہو، ان کی ویڈیو بن جائے تاکہ اس سے دعوت جو ہے وہ عام پھیلائی جائے اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے. یہی ایک نیک مقصد سامنے دکھائی دیتا ہے. لیکن چونکہ ویڈیو کی اساس تصویر پر ہے اور تصویر حرام ہے، تصویر کے بڑے سخت احکام ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصور کو ملعون قرار دیا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آپ کا فرمان ہے کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب ان کو ہوگا جو تصویریں بناتے ہیں یا بنواتے ہیں. اس میں کسی مقصد کی تخصیص نہیں ہے، یہ استثناء نہیں ہے کہ الا یہ کہ فلاں مقصد ہو، الا یہ کہ فلاں نیت ہو. کسی مقصد کا استثناء اس حدیث میں نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص تصویریں بناتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بلا لے گا اور فرمائے گا کہ احیوا ما خلقتم، جو فوٹو بنا کر آئے ہو ان میں روح پھونکو، روح ڈالو اور ان کو زندہ کرو، تب تمہاری جان چھوٹے گی. اور یہ کہاں ممکن ہوگا؟ جو وعیدیں ہیں بڑی سخت ہیں، ان وعیدوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس معاملے کو ہلکا نہ لیجیے. باقی رہی بات نیک مقصد کی، تو تصویر کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟
تصویر کی حرمت کی وجہ جو ہے وہ شرک کی حوصلہ افزائی اور شرک کا پھیلنا ہے۔ تصویر کہاں سے شروع ہوئی؟ قوم نوح سے۔ وہ 5 ان کے نیک بندے جب فوت ہوئے، ان کی یاد ان کے دلوں میں رہتی تھی، شیطان نے ان کے دل میں القاء کیا کہ ان کے مجسمے بناؤ، مٹی سے ان کے مجسمے بناؤ، ان کے فوٹو بناؤ۔ اس دور کی جو سائنس تھی تصویر کی وہ یہی تھی۔ اس دور میں کیمرے نہیں تھے، ورنہ مجسمے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، فوٹو بنا لیتے ان کے اور کھینچ کے ایک ایک گھر میں اور ایک ایک گلے میں لاکڑ کے طور پہ استعمال ہوتے۔ اس دور کی جو سائنس تھی تصویر کی یا فوٹو کی، مجسمہ سازی تک محدود تھی، کیمرے اور باقی چیزیں نہیں تھیں۔ بعد میں سائنس نے ترقی کی اور وہ تصویریں کاغذ پر آ گئی، قلم سے، پینسل سے۔ بعد میں اور ترقی ہوئی، کیمرے بن گئے، پھر اور ترقی ہوئی، ویڈیو بن گئی، آگے چل کر اور ترقی ہوگی اور کیا کچھ آئے گا۔ یخلق ما لا تعلمون۔ اس دور کی سائنس یہی تھی۔ چنانچہ مجسمے بن گئے، لوگوں نے گھروں میں بنائے اور ان کی لوگ محبت ان سے کرتے تھے، ایک عقیدت ان کے دلوں میں تھی۔ وہ لوگ صرف عقیدت تک محدود تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا، آگے ان کی اولادیں آ گئیں، تو شیطان نے کہا تمہارے بڑے ان کا احترام کرتے تھے، تم بھی کرو، اور احترام کی ایک شکل یہ ہے کہ ان کو سجدہ کرو۔ یہ غلو تصویر سے پیدا ہوا۔ تو تصویر کی حرمت کی بنیاد کیا ہے؟ یہی غلو اور احترام۔ اب بتاؤ کہ یہ احترام کس تصویر سے آئے گا؟ ایک طرف فوٹو ہو کسی فلم ہیرو کی یا کھلاڑی کی، اس تصویر کی عقیدت آپ کے دل میں آ سکتی؟ یعنی فلمی ہیرو کی عقیدت آپ کے دل میں آ سکتی؟ نہیں، عقیدت آئے گی کسی عالم کی، بزرگ کی۔ اور جو تصویر کی حرمت کی بنیاد ہے وہ یہ عقیدت، یہ غلو ہے۔ اور یہ غلو کسی فلم ہیرو کی فوٹو سے پیدا نہیں ہوگا، بلکہ عالم دین کی فوٹو سے پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ بالآخر اس کی یہ تصویر جو ہے آپ کو کسی غلو پر آمادہ کر سکتی ہے۔ اس لیے جو آپ ایک نیک مقصد قرار دے رہے ہیں، اس نیک مقصد میں شرک اور غلو کا پیدا ہونا زیادہ ممکن ہے، جس سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے۔ کیا تصویر کی آنکھیں زائد کر دینے سے تصویر زائد ہو جاتی ہے؟ یہ شکل یہ ہے کہ آپ کو ایسی چیز خرید لیں جس میں فوٹو بنی ہوئی ہے، تو آپ اس کی شکل کو مسخ کر دیں۔ آنکھیں مسخ کرنے سے وہ تصویر ظاہر نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ نابینے بھی ہوتے ہیں، تو کیا نابینوں کی فوٹو جائز ہوگی؟ آنکھیں مسخ کرنے سے نہیں، آپ اتنا اس کو مسخ کریں کہ وہ چہرہ جو ہے اس کا اصل مٹ جائے اور چہرہ وہ نمودار نہ ہو اس فوٹو سے، تو تب اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے کارپیٹ خریدا، قالین، اور بعد میں غور کیا تو اس پر فوٹو بنی ہے، اب اس کو استعمال آپ کیجیے، کوئی نہیں روکتا، مگر اگر مسخ کر سکتے ہیں، اس تصویر کو کسی طرح ڈھانپ سکتے ہیں تو ڈھانپ کر آپ اس کو اختیار کریں۔ گھروں میں بعض اوقات ایسی چیز آپ لاتے ہیں کہ اس میں تصویر بنی ہوتی ہے، تصویر مقصد نہیں ہے، وہ چیز مقصد ہے، اب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر تصویر کو مسخ کر دیں تو زیادہ انشاءاللہ بہتر ہوگا اور قابل قبول ہوگا۔ ایک ہی وقت میں کئی اذانوں کی آواز آنے پر کس اذان کا جواب دینا چاہیے؟ جس اذان کو سن کر آپ نے مسجد میں جانا ہے اور اس مسجد میں جا کے نماز ادا کرنی ہے، اسی نماز کا، اسی اذان کا جواب دینا ضروری ہے۔ جس مؤذن کو سن کر حی علی سن کر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، اور اس کے حی علی صلاۃ کہنے پر، اس کی دعوت پر آپ نے اس کے پاس جانا ہے اور جا کے نماز ادا کرنی ہے، اسی کا جواب آپ نے دینا ہے۔ اور جس مؤذن کا حی علی سن کر آپ نے نہیں جانا اور اس کی ساتھ آپ نے نماز نہیں پڑھنی، اس کا جواب آپ نے نہیں دینا، اسی کا جواب آپ نے دینا ہے جس کا حی علی سن کر آپ نے مسجد میں جا کر اس کی نماز پڑھنی۔ کیا اذان کے دوران خاموش رہنا ضروری ہے؟ خاموش رہنا افضل ہے، کوئی ضروری بات کی جا سکتی ہے، لیکن جو ضروری بات ہے اس وقت اس کو آپ روک دیں جب مؤذن کا جملہ پورا ہو اور آپ اذان کا جواب دیں۔ ویسے خاموشی سے اذان سنیں، اذان کی معنویت پر غور کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہونے کی تصور اپنے اندر پیدا کریں، تو یہ ایک اچھی ایک تمہید ہوگی، اچھا آغاز ہوگا نماز کے لیے۔ اور اگر آپ باتیں چل رہی ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اس پر بھی گپیں مار رہے ہیں، اور پھر جب آپ کھڑے ہو گئے نماز میں، تو وہ خشوع اور رقت آپ میں نہیں آئے گی جو
شروع سے اہتمام سے آئے گی. آپ خاموشی سے سنیں اور ان کلموں کا اپنے دل میں استحضار کریں، معنویت پر غور کریں، کلمات کا جواب دیں، خاموشیوں سے خضوع کے ساتھ وضو کریں اور پھر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں. تو یہ رقت جو آپ کے دل میں آئے گی اس سے زیادہ بہتر ہوگی جو آپ باتیں کرتے کرتے نماز میں پہنچ جائیں. سر دیور اور سمدھی سے پردہ کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ نیز جوائنٹ فیملی میں کزن اور دیور سے پردہ کیسے کیا جائے؟ سسر سے پردہ نہیں ہے، سسر کے سامنے آ سکتے ہیں، سسر کے ساتھ باہر جا بھی سکتے ہیں. باقی رہا دیور کا معاملہ، تو دیور سے پردہ ہے، پردہ کرنا چاہیے. جہاں تک آپ نے ایک جوائنٹ فیملی کا ذکر کیا ہے، اور آج کل آپ انگریزی بہت بول رہے ہیں، آپ کی جو 10-15 منٹ کی بات تھی اس میں 10 جملے آپ نے انگریزی استعمال کیے. چاہتا ہوں کہ آپ کو یورپ بھیج دوں، وہاں جا کر دعوت کا کام کریں آپ. تو جہاں تک یہ مکس فیملی ہے تو یہ اس میں حد الوسع پردے کی کوشش کرنی چاہیے. بعض وقت گھر چھوٹا ہوتا ہے، افراد زیادہ ہوتے ہیں، 4 5 6 بھائی ہیں، ہر بھائی کی بیوی ہے، تو اختلاط ممکن ہے اور بہت زیادہ پردہ آخری حد تک ممکن نہیں ہوتا. تو اس میں حد الوسع جو ہے وہ پردہ کرنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے. لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے اور وہ ہے خلوت بالکل نہ. کیونکہ جو نبی علیہ السلام نے جو دیور کا ذکر آیا تھا اس میں سوال یہ تھا کہ اکیلی عورت پر داخل ہونا جائز ہے؟ فرمایا کہ جائز نہیں ہے. سائل نے پوچھا دیور، فرمایا کہ وہ تو موت ہے. تو یہاں بات پردے کی نہیں ہو رہی، بات اس پر داخل ہونے کی ہو رہی. تو پردہ تو کرنا چاہیے حد الوسع، لیکن اس قسم کی اگر ایک فیملی ہے جہاں چھوٹا گھر ہو، افراد بہت زیادہ ہو، حد الوسع کوشش کی جائے، لیکن خلوت بالکل نہ کی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلوت کو موت قرار دیا ہے. کیا اقامت کے دوران دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے؟ اقامت کے دوران دعا کی قبولیت وقت ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے اس میں دعا رد نہیں ہوتی. تو اقامت کا ایک معنی نماز کو قائم کرنا ہے، لہذا اذان سے لے کر جماعت کے کھڑے ہونے تک اگر کوئی بھی وقت آپ کو دعا کا مل جائے، دعا کرنا چاہیں تو دعا آپ کر سکتے ہیں، وہ قبولیت کا وقت ہے. آج کی نشست کا جو پہلا حصہ ہے اس کا یہ آخری سوال ہے. اس کے بعد میں ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اچھے طریقے سے وضو کریں اور نماز کی تیاری کریں. انشاءاللہ باقی پروگرام بقیہ نماز کے بعد پھر انشاءاللہ 7:30 بجے شروع کیا جائے گا. آخری سوال آج کا یہ ہے، پہلی نشست کے پہلے حصے کا، کن 3 انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے اور اس سنت کی کیا حکمت ہے؟ یہ 2 انگلیاں، ایک سبابہ شہادت کی انگلی جیسے کہا جاتا ہے اور ایک درمیان کی انگلی، تیسرا یہ انگوٹھا ہے. ان 3 انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے. اور جہاں تک بات حکمت کی ہے تو حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، اصل سنت پر عمل کرنا مطلوب ہے. حکمت واللہ عالم یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ 5 انگلیاں استعمال کریں گے، ہتھیلی بھی استعمال کریں گے، بڑے بڑے لقمے آپ منہ میں ڈالیں گے، اور یہ ایک کھانے کی حرص ہے اور کھانے کے آداب کے خلاف بھی ہے، اور زیادہ منہ کو بھر لینا یہ حکمت اور طبی اعتبار سے بھی کھانے کی ایک مقاصد کے خلاف ہے. اگر 2-3 انگلیاں استعمال کریں گے تو کم کھانا آپ کے منہ میں جائے گا اور آپ کی حرص بھی اس میں ظاہر نہیں ہوگی، اور پھر کم کھانا، چھوٹا لقمہ آپ کے منہ میں جائے گا، اس کو چبانا بھی آسان ہوگا. اور ایک طبی اعتبار سے لقمے کو بہت چبانا چاہیے. بعض ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ بیمار کیوں پڑتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دانتوں کا کام معدے سے لیتے ہیں. اگر دانتوں سے اپنے لقمے کو خوب چبائیں اور چبا کر اس کو پانی جیسا بنا کر اندر نکلیں گے تو معدہ آپ کا راحت میں رہے گا. اور اگر آپ لقمے کو لقمہ ڈالتے جائیں اور چبائے بغیر اس کو نکلتے جائیں تو دانتوں کا کام معدے کو کرنا پڑے گا، اور معدے پر ایک وزن اور بوجھ محسوس ہوگا جو کہ تمام بیماریوں کا گھر ہے. تو آپ لقمے کو چبائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین، اس میں شرعی مقاصد تو ہیں ہی ہیں لیکن طبی حکمتیں بھی موجود ہیں، تو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ اکبر.